السلام علیکم، میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواخانہ۔ آج دائمی قبض پر بات کریں گے، کیونکہ قبض ایسی بیماری ہے جو تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ قبض سے ہی تمام قسم کی بیماریاں نکلتی ہیں، اور خاص طور پر جو آج کل شوگر اور بلڈ پریشر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ بھی قبض کی وجہ ہے۔ جس مریض کو دائمی قبض رہتی ہے اس کا جسم بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے، نہ دماغ کام کرتا ہے، نہ ہی جسم میں قوت رہتی ہے، نہ ہی کوئی کام کرنے کو دل کرتا ہے۔ سستی، کاہلی، بے چینی اور ہر وقت الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے ہیں۔ دائمی قبض کے لیے آپ کو بہترین نسخہ بتاؤں گا، بالکل آسان سا نسخہ ہے، گھر پر آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ قبض اور معدے کے تمام مسائل کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ جب قبض ختم ہو جائے گی تو معدہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس مریض کو قبض رہتی ہے اس کا نہ معدہ ٹھیک رہتا ہے، نہ جگر ٹھیک رہتا ہے، نہ مثانہ، نہ گردے، ہر جگہ پر اس کو ہیٹ محسوس ہوگی، پیشاب جل کر آئے گا اور بہت ہی تکلیف میں مریض رہتا ہے۔ اس نسخے کے لیے آپ نے صرف 3 چیزیں لینی ہیں، آسانی سے آپ کو پنسار سے مل جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ 50 گرام تما لے لیں، تمے کے ساتھ 50 گرام باداموں کی گریاں اور 50 گرام منقہ۔ یہ تینوں چیزیں اچھی طرح سے آپ نے ان کو کوٹ کر ان کا پاؤڈر کر لینا ہے، یا ان کی گولیاں بنا لیں، یا پھر ایسے ہی چنے کے دانے کے برابر صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم آپ استعمال کریں۔ یہ اپنی روٹین بنائیں، روٹین سے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی 1 سے 1.5 ماہ میں آپ کی قبض مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ یاد رکھیں اس کا پیریڈ ذرا لانگ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دائمی قبض ایسا مسئلہ ہے جو سالوں کی میڈیسن کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ جب آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جب آپ میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں تو یہ مسئلہ دوبارہ سے جنم لے لیتا ہے۔ اس لیے آپ کو 1 سے 1.5 ماہ یہ میڈیسن بلا ناغہ استعمال کرنی ہوگی۔ یہ آپ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی دائمی قبض مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جب آپ کی قبض ٹھیک ہوگی تو آپ کے دیگر مسائل بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ معدے جگر کی گرمی یہ بھی آہستہ آہستہ لیول پر آ جائے گی۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، یا دائمی قبض کی وجہ سے جو بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔